اسدالدین اویسی ہوں جی، پیس پارٹی کے ڈاکٹر ایوب ہوں جی، یا علماء کونسل کے عامر رشادی صاحب ہوں، ان سب کا الیکشن میں حصہ لینا اس ملک کی جمہوری نظام اور اس ملک کے جو دستوری وہ ڈھانچہ ہے اس پر اعتماد کا اظہار ہے۔ اتر پردیش میں اگر اپوزیشن جو ہے اس میں بکھراؤ ہوگا تو اس کا فائدہ یقینی طور پہ بی جے پی کو ہونا ہے۔ 2014 میں یا 2019 میں تو ویسے نہیں تھے، پھر کیسے پولرائزیشن ہو گیا، کس کی وجہ سے ہو گیا؟ یہ غور کرنے والی باتیں ہیں۔ آپ ایک طرح سے کوئی کام ایسا مت کیجئے الیکشن تک 5 ریاستوں کے جو کہ پرووکیشن کا حامل ہو، دوسروں کو موقع فراہم کرے۔ جب آپ بی جے پی کی بی ٹیم بننے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ناکامی ہاتھ آنی ہے، یاد رکھیے۔ فائنلی پولیس تو کا جو ظلم ہے وہ کسی کو نہیں دیکھتا جی۔ اب آج ہی خبر آئی ہے جی کانپور کی، تو اب اس میں آپ کیا کہیں گے؟ میں اکھلیش یادو کے اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ وہ گاندھی اور پٹیل اور نہرو کی صف میں جناح کو لا کے شامل کرے، کیونکہ اس سے وہ ہمیں کیا دنیا کو کیا تاثر دینا چاہتے ہیں۔ 5 راجیوں کے الیکشن قریب ہیں اور اس کو لے کر تمام پارٹیوں نے اپنا طاقت لگانی شروع کر دی ہے، لیکن اسی دوران اتر پردیش میں جس طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں، پولیس کسٹڈی میں لگاتار موت کے معاملے، اس کے علاوہ دھرم پریورتن کو جس طرح سے پچھلے دنوں ایشو بنایا گیا اور آج تک اس پر ATS کے ذریعے لگاتار کارروائی چل رہی ہے۔ تقریباً 19 لوگوں کو ابھی تک گرفتار کیا جا چکا ہے، جس میں مولانا کے ساتھ ساتھ عمر گوتم صاحب اور کئی لوگ، مفتی جہانگیر، سب کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کسی کی ابھی تک ضمانت نہیں ہوئی ہے، تو یہ ایک بڑا ایشو اتر پردیش میں خاص طور سے بی جے پی اس کو استعمال کرنے والی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان سب چیزوں کو لے کر مسلم سماج ایک قیادت کو لے کر کے پریشان ہے۔ اتر پردیش میں جس طرح سے اویسی صاحب بھی اپنی قسمت آزما رہے ہیں، کس طرح سے اس کا سمیکرن ہو سکتا ہے، کیا اثر پڑ سکتا ہے اتر پردیش میں اویسی کے آنے کے بعد، اور کیا جس طرح سے بہت سارے لوگوں کے پولیٹیشنز کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ اس بار ان کو اتر پردیش میں نہیں اترنا چاہیے تھا، تو کیا کتنا فیزیبل ہے ان کا وہاں پر اترنا، اور کس طرح کا سیاسی سمیکرن اتر پردیش میں ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کا جو ایک ہمیشہ سے خاص طور سے سوشل میڈیا پر جو نوجوان ایکٹیو ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مسلم جماعتیں ہیں یا علماء اکرام ہیں، وہ مسلم ایشوز پر سڑکوں پر آنا تو چھوڑ دیجئے، بول بھی نہیں رہے ہیں، سوائے اس کے کہ کچھ کیسز ایسے ہیں جس میں پیروی کی بات کچھ جماعتوں کے ذریعے کہی جاتی ہے کہ وہ کورٹ میں کیس لڑیں گے۔ جس طرح سے پہلے سڑکوں پر لوگ اترتے تھے اس طرح سے نہیں اتر رہے ہیں۔ انہی ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر اختر الواسع صاحب۔ واسع صاحب، کیا کہنا چاہیں گے جس طرح کا سمیکرن اتر پردیش میں بن رہا ہے، اور نوجوانوں کی سب سے زیادہ جو مسلم نوجوان ہیں انہیں ایک شکایت ہے کہ مسلم لیڈرشپ ندارت ہے؟ دیکھیے، سمیکرن تو کیا ہوگا ابھی تو دیکھنے پہ ابھی ٹائم ہے تھوڑا سا ہمارے پاس، ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اور جلدی سے کوئی سویپنگ ریمارک نہیں دینا چاہیے۔ اتر پردیش میں اگر اپوزیشن جو ہے اس میں بکھراؤ ہوگا تو اس کا فائدہ یقینی طور پہ بی جے پی کو ہونا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اکھلیش، جینت چودھری اور راج بھر وغیرہ جیسے لوگ جو کام کر رہے ہیں مل کے اور بنا رہے اتحاد، وہ کس حد تک کامیاب ہوگا، یہ ہمیں ابھی اس پہ بہت جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات جو بار بار کہی جا رہی ہے، اور وہ اسدالدین اویسی کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کی الیکشن میں یو پی میں قسمت آزمائی کے اوپر ہے۔ دیکھیے، میں اس کو دوسری طرح دیکھتا ہوں۔ اسدالدین اویسی ہوں جی، پیس پارٹی کے ڈاکٹر ایوب ہوں جی، یا
علماء کونسل کے عامر رشادی صاحب ہوں، ان سب کا الیکشن میں حصہ لینا اس ملک کی جمہوری نظام اور اس ملک کے جو دستوری وہ ڈھانچہ ہے اس پر اعتماد کا اظہار ہے. اس پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ نکسلیوں کے راستے پہ نہیں جا رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے، وی شوڈ اپریشیٹ دیٹ. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ 2014 میں یا 2019 میں تو ویسے نہیں تھے، پھر کیسے پولرائزیشن ہو گیا، کس کی وجہ سے ہو گیا؟ یہ غور کرنے والی باتیں ہیں. یہ ساری باتیں جو ہیں لیم ایکسکیوزز ہیں. سب کو وہ حصہ لینے دیجئے. آپ جو ہیں خود اپنے اس سے فیصلہ کیجئے، اپنے مطلب روشن خیالی، روشن دماغی سے فیصلہ کیجئے، جیسے بنگال کے عوام نے کیا یا نہیں کیا، وہ ویسی وہاں پہ بھی تھے. جی تو ہمیں ان چیزوں پر وہ کرنا چاہیے. اب جو بات کہی، دیکھیے بات یہ ہے کہ تنقید کرنا بہت آسان ہے. علماء جو کچھ کام کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ بہت اہم ہے. جمعیت العلماء ہند محمود مدنی گروپ ہو یا مولانا ارشد مدنی کا گروپ ہو، دونوں جس طرح سے مظلومین کی مدد میں آگے آئے ہیں، ان کے مقدمے لڑ رہے ہیں، ان کی بازآباد کاری کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ اس کی قدر کرنی چاہیے. جماعت اسلامی اور جماعت اہل حدیث بھی کسی حد تک سرگرم ہوئے ہیں، جیسا کہ ہم نے تریپورہ کے معاملے دیکھا. آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت والوں کو لے کے جماعت اسلامی اور مجلس جماعت اہل حدیث وغیرہ کے لوگ گئے. تو یہ کام جو ہے، اور اس وقت شور شرابہ کرنے سے بہتر ہے، جسے آپ چاہتے ہیں سڑکوں پہ آ جائیں. سڑکوں پہ آنے کے بعد کیا ہوگا؟ وہ جو امراوتی میں ہوا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ جی آپ کی قیادت جو ہے وہ فائر بریگیڈ کا کام کرتی رہے، صرف آپ یہ چاہتے ہیں. آپ ہی سمجھ لیے سڑکوں پہ آنے کا مطلب کیا ہے کہ فائر بریگیڈ، اس کے بعد انہیں فائر بریگیڈ کا کام کرنا ہے. اس لیے کسی نے جو بات کہی تھی وہ بہت صحیح ہے کہ ذرا آہستہ لے چل کاروانے کیف و مستی کو. جی اس وقت یہ مسئلہ ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور ورنہ آپ ایک طرح سے کوئی کام ایسا مت کیجئے الیکشن تک 5 ریاستوں کے جو کہ پرووکیشن کا حامل ہو، دوسروں کو موقع فراہم کرے اس بات کا. چونکہ وہ تو ہر موقع پر چاہیں گے کہ آپ کو مشتعل کر دیں، لیکن آپ کس طرح سے، جو میں بار بار کہتا ہوں، صبر و تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیجئے، اور اپنے ووٹ کے ذریعے فیصلہ کیجئے اس ملک کے مقدر کا. یہی تو کہا جا رہا ہے کہ 2014 سے پہلے یہ ساری جماعتیں بڑے بڑے پروگرام کرتی تھیں، 2-2 لاکھ لوگ اکٹھا ہو جاتے تھے. 14 کے بعد آخر ایسا کیا ہو گیا؟ نہیں، سوال یہ ہے کہ 2014 کے بعد جو ہے ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ 2014 سے بھی پہلے ہم مطمئن نہیں تھے. جی بی جے پی کانگریس کے حقواہی کا کام کرتی تھی کہ بی جے پی آ رہی ہے، بی جے پی آ رہی ہے اس کی وجہ سے. لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آسام کا مسئلہ ہو، بابری مسجد کا شیلانیاس کے موقع رام مندر کا شیلانیاس کا معاملہ ہو، بابری مسجد کی شہادت کا معاملہ ہو، یہ تمام چیزیں بھی اسی زمانے میں سامنے آئیں. جی اس زمانے میں مسلمانوں نے صبر و تحمل کا ثبوت دیا، اور انہوں نے اپنی طرف سے کوئی موقع نہیں دیا ہے کہ کوئی یہ الزام ان پہ رکھ سکے. مثال کے طور پہ میں ایک آپ سے بات کہتا ہوں جس کی طرف بہت کم توجہ دی گئی ہے. مسجد خدا کا گھر ہے، اس پہ کسی کو وہ نہیں ہے شبہ مسلمان کو، لیکن مسلمانوں نے اس ملک میں امن و امان کو بنائے رکھنے کے لیے ایک اپنے مذہبی موقف سے پیچھے ہٹ کر ایک سیکولر موقف کو اپنایا کہ جو عدالت فیصلہ کرے گی مان لیں گے. جو عدالت نے فیصلہ کیا مان لیا. جی تو حکمت اور دانائی اس میں ہے کہ آپ
جو ہیں خدا کے گھر اور خدا کی مخلوق دونوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے دوسروں کے ہاتھ میں بہانہ آ جائے۔ جس طرح سے آپ نے کہا اویسی کی طرف واپس آتا ہوں کہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بہار اور بنگال میں لوگوں نے بڑی سمجھ بوجھ سے ساتھ دیا اور خاموشی انہوں نے اپنے ووٹ میں دکھائی، خاموشی کے ساتھ بوتھ تک گئے اور ووٹ سے انہوں نے فیصلہ کیا۔ لیکن عام طور پر اتر پردیش کے جو مسلمان ہیں ان کے بارے میں دوسرا خیال ہے لوگوں کا کہ کہیں نہ کہیں جو مسلم بہولے چھیتر ہیں، جو 110 کے قریب سیٹیں ہیں، ان میں سے تقریباً 90 سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر پوری طرح سے مسلم ڈیسائیڈڈ پوزیشن میں ہے، وہاں پر تمام سیکولر پارٹی مسلم کینڈیڈیٹ اتارتی ہیں۔ اس کے بعد اویسی صاحب کا بھی آئے گا، راشٹریہ علماء کونسل ہے اس کا بھی آئے گا، اور ڈاکٹر ایوب صاحب کا بھی، کیونکہ ان تینوں کا آپس میں تال میل نہیں ہو پا رہا ہے، الگ الگ یہ لوگ لڑنے کی بات کر رہے ہیں ابھی تک جو سینیریو ہو۔ تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے مسلم؟ نہیں، سوال یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں نا کہ اگر مسلمان کو ٹکٹ نہ دے ایس پی، بی ایس پی، کانگریس مثال کے طور پہ جی، تو آپ کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ صاحب انہوں نے مسلمانوں کو ٹکٹ نہیں دیا۔ تو آپ بنیادی طور پہ یہ تو آپ فیصلہ کیجئے، ووٹر کی حیثیت سے ڈیسائیسو پوزیشن میں آپ ہیں، ان کا کام صرف امیدوار کو آپ تو نہیں ہو پاتا ہے، وہی ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے۔ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو آپ کا انتشار ہے اس نے ساری پریشانی پیدا کی ہے۔ آپ اگر بہار اور یو پی کے مسلمان کے بارے میں یا یو پی کے ہندو کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں پوری ایمانداری سے، مجھے کوئی اس طرح کا شبہ نہیں ہے کہ وہ جذباتی ہو کے فیصلہ کریں گے، وہ بھی سمجھداری سے فیصلہ کریں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جو جمہوریت جو ہے وہ اس میں 1.5 اینچ کی مسجد کام نہیں کرتی ہے۔ جب آپ کو بنیادی طور پہ دوسروں کے ساتھ شریک ہونا پڑے گا، دوسروں کو اپنے ساتھ شراکت دار بنانا پڑے گا۔ جی اویسی صاحب تو 1.5 انچ کی مسجد بنا رہے ہیں۔ میری بات آپ سمجھیے نا، آپ اگر سوال یہ ہے کہ اویسی صاحب کس طرح کی حکمت عملی بنائیں گے اس کے اوپر فیصلہ کریں گے۔ جی انہوں نے سوال یہ ہے کہ یہاں پر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں جلدی فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ اویسی کو معلوم ہو رہا ہے کہ ہم دوسروں سے زیادہ کیا میں اہمیت دے رہے ہیں۔ جی آپ ان چکروں میں نہ پڑیں، خاموش رہیں، جی سب کو کام کرنے دیجئے۔ اور ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں میں، جو میں بالکل ایمانداری سے نئے نوجوان کے ذہن میں آتی ہے بات، وہ یہ کہ آپ 2 واقعات کو لیجئے۔ لکھیم پور کھیری میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد کانگریس کی اعلیٰ ترین قیادت جو تھی وہ پہنچ گئی جی، اور ساتھ میں پنجاب اور چھتیس گڑھ کے چیف منسٹر کو بھی لے گئے، نہیں لے گئے؟ یو پی سرکار کے کمپنسیشن کے اعلان کے باوجود کانگریس نے کہا کہ متاثرین کو 50 لاکھ روپے کی مدد دونوں ریاستیں دیں گی، لیکن دارانگ تو کوئی نہیں گیا، تریپورہ تو کوئی نہیں گیا۔ کیا وہاں انسان نہیں مرے گا؟ جی سوال یہ ہے نا۔ تو اب یہ صورتحال جو ہے، اس میں آپ کس کو مضبوط کرتے ہیں؟ جب آپ ڈسکریمنیٹری پولیٹکس کریں گے تو اس کے نتیجے میں اویسی جیسے لوگوں کو ہی طاقت ملے گی۔ یہی تو بات ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی بحث اتر پردیش میں چھڑی ہوئی ہے کہ اتر پردیش میں خاص طور سے بہت سارے ایسے معاملات سامنے آئے، کسٹوڈیل ڈیتھ کا معاملہ سامنے آیا، جیسے ابھی الطاف کا معاملہ سامنے آیا، اس سے پہلے پرتاپ گڑھ میں ایک معاملہ سامنے آیا تھا، ایک اس کو کرمنل بتا کر کے گولی مار دی تھی، اس کی پتنی کا بیان بھی اس میں آیا تھا۔ اس طرح کے درجنوں معاملے سامنے آئے، لیکن کوئی بھی سیکولر پارٹی کا آدمی نہیں جا رہا، اور ایک یہ کہیں نہ کہیں ایک یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر مسلمان کے گھر جائیں گے تو ہمارا ہندو ووٹ کھسک جائے گا۔ نہیں دیکھیے ایک بات آپ سمجھیے، جب آپ بی جے پی کی بی ٹیم بننے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ناکامی ہاتھ آنی ہے، یاد رکھیے فائنلی۔ اور کسٹوڈیل ڈیتھ جو ہیں مسلمانوں کی ضائبت نمبر ہے، لیکن ایسا ہے کہ ہندو کی نہیں ہوئی ہیں ایسا نہیں ہے۔ پولیس تو کا جو ظلم ہے وہ کسی کو نہیں دیکھتا۔ جی اب آج ہی خبر آئی ہے
جی کانپور کی. تو اب اس میں آپ کیا کہیں گے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی پارٹیوں کو، لیکن ایک بات اور آپ سے عرض کروں جو ابھی آپ نے بات کہی، میں اکھلیش یادو کے اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ وہ گاندھی اور پٹیل اور نہرو کی صف میں جناح کو لا کے شامل کرے، کیونکہ اس سے وہ ہمیں دنیا کو کیا تاثر دینا چاہتے ہیں. معاف کیجیے گا، میری تمام پریشانیوں کا بڑی حد تک جو سبب ہے وہ جناح کی سیاست ہے. جی ملک کی تقسیم مذہب کے نام پہ ہو گئی، اس کے نتیجے میں آج ہندوتوا جو ہے وہ کس چیز کو دلیل کے طور پہ پیش کرتا ہے. جی ہماری پوزیشن کیا ہے؟ ہم کہیں کے نہیں رہے، ہندوستانی مسلمان اور پاکستانی مسلمان اور بی جے پی بنگلہ دیش کے مسلمان، ہندوستان میں پاکستانی، پاکستان میں مہاجر، بنگلہ دیش میں بہاری. تو اس طرح کی چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے ہماری قیادتوں کو اور ہمارے سیاسی قائدین کو، چاہے وہ ہمارے ہوں یا دوسرے. ہمارے تو نہیں ہیں، ہمارے تو اللہ کا شکر ہے اویسی تک نے اس کی نندا کر دی. تو یہ ایک صورتحال ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے.